السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد روحی فداک اللہ 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 محمد روحی۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نقشبندی اکابرین اور مشائخ نقش سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی بزرگان دین کی آج نویں بزرگ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی آپ اور ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سید نور محمد بدایونی قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات مبارکہ ہے، کہ جو آپ جو ہے سید السادات کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے شنبہ 14 ذی الحجہ 1037 ہجری اور وفات جمعہ 11 ذوالقعدہ 1135 ہجری دہلی میں آپ کی وفات مبارکہ انجام پائی۔ آپ سید السادات سادات کرام میں سے تھے، اور آپ نے ابتدا میں علوم اسلامیہ کے سے بہرہور ہوتے ہوئے علوم اسلامیہ 18 سال کی عمر مبارک میں مکمل کی، اور خصوصاً حضرت شیخ محمد شریف علیہ الرحمہ سے آپ نے علوم میں اکتساب حاصل فرمایا، جس میں مہارت کے بعد سند فراغت اور تکمیلہ کے بعد باطنی علوم کی طرف آپ نے متوجہ ہوئے، اور خواجہ سیف الدین مجددی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بیعت اور ارشاد حاصل کیا، صحبت و خدمت سے استفادہ کیا۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے شیخ حافظ محمد محسن مجددی نقشبندی قدس اللہ سرہ العزیز سے تجدید بیعت اور فیوز و برکات حاصل کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، دراصل یہ ہے کہ حضرت شاہ معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے دو حضرات نے اکتساب فیض حاصل کیا۔ ایک ہے سیف الدین سہروردی سیف الدین نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ محسن نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید السادات پہلے حضرت سیف الدین نقشبندی مجددی علیہ رحمت و رضوان سے بیعت فرمائے اور اکتساب کیا۔ چونکہ آپ کی وصال جلد ہو چکا تھا حضرت سیف الدین نقشبندی علیہ رحمہ کا، تو آپ کے وصال کے بعد پھر آپ حضرت حافظ محسن علیہ رحمت و رضوان کے سے متوجہ ہوئے۔ آپ کثرت مراقبہ کی وجہ سے آپ جو گردن جھکا کر اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہوتے آپ کی گردن جو ہے جھک چکی تھی، یعنی اس میں جو کوب آنا کہا جاتا ہے خمیدہ ہو چکی تھی، اور آپ نے حافظ محسن علیہ رحمہ کے وصال کے بعد مسند ارشاد اور خطب الارشاد کے منصب کو آپ نے حاصل فرمایا۔ آپ اکثر استغراق میں رہا کرتے، مستغرق رہتے۔ 15 سال آپ نے ایسے گزارے ہیں جس میں آپ مکمل طور پر استغراق میں رہتے، سوائے نماز کے کوئی اور آپ کو کام نہیں سمجھ میں آتا۔ نماز ہوتی، پھر اپنے استغراق کے عالم میں چلے جاتے، سنتوں پر عمل پیرا ہونا، حلال غذا کا بڑا اہتمام فرماتے۔ عمرہ کے پاس صبح بھی ہو جاتا تو ان کے پاس جو ہے دعوت میں شرکت نہ کرتے۔ عبادات ریاضت میں قدم راسخ تھا، ورع و تقوی، تسلیم و رضا، تواضع انکساری کے پے کر رہے۔ آپ اپنے ہاتھ دست مبارک سے چند روز کا کھانا بنا لیتے اور کئی دن تک وہ استعمال فرمایا کرتے، یعنی جب بھی کھانا ہوتا اپنی طرف سے کھایا کرتے۔ اور 30 سال فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں غذا کے ٹیسٹ یعنی لذت باقی نہیں رہی، لذت غذا 30 سال تک آپ فرماتے ہیں کہ باقی نہ رہی۔ اور معزز سامعین کرام، اور آپ کا کشف کا معاملہ بڑا عجیب ہوا کرتا۔ ایک بار آپ پاس ایک مرید آ رہا تھا، آتے آتے اس کی ایک نظر جو ہے کسی غیر محرم پر پڑ چکی تھی، تو آتے ہی آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تمہارے اندر ایک زنا کا حجاب آ گیا ہے، تمہارے قلب پر لگتا ہے کہ تم نے کسی غیر محرم پر نظر ڈالی ہے۔ تب اس نے کہا کہ ہاں، ایسے آتے ہوئے غیر محرم پر میری نظر پڑ گئی تھی۔ فرمایا ایک دھبا تمہارے دل پر زنا کا لگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے خادم نے ایک شرابی سے ملاقات کی، آپ نے کہا تمہارے نفس پر شراب کا دھبا ہے، گویا کہ تم نے کسی شرابی سے ملاقات کی ہے۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشف عطا فرمایا تھا۔ عظیم صوفی و شاعر مرزا مظہر جانے جانا آپ کے مرید و خلیفہ تھے، فرماتے تھے کہ حضرت کا کشف کا یہ حال ہوتا کہ ہم جو چیزیں سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، حضرت وہ قلب کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے۔ تقوی کا ایک اعلیٰ نمونہ، آپ کبھی عمرہ کے پاس نہیں جاتے اور کوئی کھانا نہیں استعمال کرتے۔ اگر کوئی آپ کو کتاب بھی اگر کوئی لا کر دیتا، کتاب پڑھنے کے لیے، تو آپ اس کو کیا کرتے؟ 3 دن تک ویسے ہی رکھ دیتے، ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ کہتے کہ اس کا 3 دن تک جو ہے ان کے اندر جو خراب مال کی وجہ سے جو ان کی سیاہی ہاتھ کو لگنے سے لگی ہے، وہ 3 دن کے بعد زائل ہوتی ہے۔ 3 دن کے بعد آپ اس کتاب کو پڑھا کرتے تھے۔ 11 ذوالقعدہ
1135 جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزار پاک کے جو نگین بحر معرفت کا جو آپ تاریخ سن وفات نظر آتا ہے تو آپ کا وصال مبارک ہوا، اور دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے مزار مبارک کے بالکل قریب جنوب میں آپ کا مزار پن انوار ہے، اور آپ کا جو ہے 11 ذوالقعدہ کا ہے۔ اور بہت ہی تھوڑا ذرا کنفیوژن یہ ہوگا کہ پنچ پیرا نامی ایک عام قبرستان ہے، اس کے اندر آپ کی مرقد مبارک ہے اور سکون پرسکون ماحول ہے۔ حالانکہ اب تھوڑا رات کا وقت ہے، ہم یہاں پر آئے، ابھی مغرب کی نماز یہی ہم نے ادا کی ہے حضرت کی بارگاہ میں۔ پر انوار اور ہزاروں بندگان خدا آج بھی آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ کے روضے سے اکتساب فیض فرمایا کرتے، بلکہ یہاں تک کہ میں نے آپ کی سیرت پاک کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہاں تک کہ دوسری جیسے تبلیغی جماعت وغیرہ کے الیاس صاحب وغیرہ بھی تھے تو وہ یہاں بارگاہ میں آتے اور اکتساب فیض فرمایا کرتے۔ یہ اور بات ہے، بعد میں پھر اپنے ان کے عقائد وغیرہ بدل چکے، وہ دوسری راہ پر چل چکے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بعض مورخین نے آپ کو راز حضرت شیخ سیف الدین نقشبندی مجددی علیہ رحمت و رضوان کا خلیفہ بتایا ہے۔ جیسا کہ آپ فرنٹ سائڈ سے اگر آپ کی مزار پاک کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کو فرنٹ سائڈ کی جو مزار پاک کا کتبہ ہے اس کے اوپر یہ نظر آئے گا کہ حقائق وہ معرف آگاہ محبوب رب العالمین یعنی 1135 حضرت شیخ سید نور محمد بدایونی قدس سرہ خلیفہ حضرت شیخ سیف الدین مجددی فاروقی، اس کے بعد حضرت شیخ معصوم قروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم مجددی فاروقی، اس کے بعد امام ربانی مجدد الفسانی امام شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان قدس اللہ سرہم العالیہ۔ تو بعض نے آپ کو ڈائریکٹ شیخ سیف الدین مجددی علیہ رحمہ کا خلیفہ بتایا ہے، اور بعض نے آپ کو حافظ محسن علیہ رحمت و رضوان کا خلیفہ بتایا ہے۔ اختلاف ہو بھی سکتا ہے دونوں بھی اعتبارات سے، تو ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، سبھی کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کے فیوز و برکات کو عام فرمائیں اور جاری و ساری رکھے۔ آپ حضرات کو بھی اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لوکیشن وغیرہ بھی مل جائے گا ایزیلی، اور تفصیلات آپ حضرات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز دوسرے 10 میں ہمارے جو پیر و مرشد ہے حافظ محسن علیہ رحمت و رضوان کے پاس انشاءاللہ العزیز حاضری ہوتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔